جاوید دانش صاحب کی کتاب ہجرت کے تماشے کی رسم اجرا و مذاکرہ، جس کی صدارت پروفیسر صدیق الرحمن قلوری صاحب سیکورٹی غالب انسٹیٹیوٹ فرمائیں گے۔ مقررین میں پروفیسر محمد کاظم صاحب، جاوید دانش صاحب، جاوید حسن صاحب ہیں مقررین میں۔ میری درخواست ہے ہمارے مہمان جناب جاوید دانش صاحب سے کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں۔ میری پروفیسر محمد کاظم صاحب سے درخواست ہے کہ آپ بھی ڈائس پر تشریف لائیں۔ میری جناب ڈاکٹر جاوید حسن صاحب سے درخواست ہے کہ آپ بھی ڈائس پر تشریف لائیں۔ حضرات، پروفیسر صدیق الرحمن قلوری صاحب، جناب جاوید دانش صاحب، پروفیسر محمد کاظم صاحب، جناب ڈاکٹر جاوید حسن صاحب، جناب ڈاکٹر سید احمد اقبال صاحب، چانسلر حلیمہ عزیز یونیورسٹی منی پور، نیز دیگر معزز حاضرین کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسے کہ غالب شروع کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا استقبال پھولوں سے کرتا ہے، میری درخواست ہے یاسمین صاحبہ سے کہ آپ جناب جاوید حسن صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش فرمائیں۔ میری درخواست ہے عبدالتوفیق صاحب سے کہ آپ جناب پروفیسر محمد کاظم صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ میری گزارش ہے ہمارے اکاؤنٹنٹ ریاض الدین صاحب سے کہ آپ جناب پروفیسر صدیق الرحمن قلوری صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ میں آپ تمام حضرات کی جانب سے جناب جاوید دانش صاحب کی خدمت میں پھول پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جناب جاوید دانش صاحب کی شخصیت نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں اپنی منفرد شناخت رکھتی ہے۔ آپ کا تعلق پڑھے لکھے متوسط گھرانے سے ہے۔ آپ کے والد ایک سرکاری افسر اور مصنف تھے جنہوں نے انہیں لکھنے کی طرف راغب کیا، اور ان کے شوق سفر کے تجربے نے ان کو کینیڈا میں بسا دیا، ایک ایسا ملک جہاں ان کے قلم کو اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ جناب جاوید دانش رنگ منچ کینیڈا کے بانی اور آرٹسٹ ڈائریکٹر ہیں، جو کہ ایک غیر منافع بخش تھیٹر گروپ ہے جو کینیڈا میں ہندوستانی تھیٹر کو فروغ دیتا ہے۔ وہ ہر سال ہندوستانی ڈرامہ فیسٹیول کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں ہندوستانی تھیٹر کے مختلف اور بھرپور ورثے کی نمائش ہوتی ہے۔ اردو میں 12 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں سفر نامے، شعری مجموعے اور ڈرامے شامل ہیں۔ وہ اردو میں لکھنا پسند کرتے ہیں جو ان کی مادری زبان ہے، لیکن ان کے ڈراموں کا انگریزی، سویڈش، ہندی، بنگالی اور کنڑ میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان کی ایوارڈ یافتہ کتاب ہجرت کے تماشے، جس پر آج یہاں گفتگو ہونی ہے، اس کے کچھ ڈراموں کو ٹورنٹو میں اومنی 2 ٹی وی کے ذریعے تیار کردہ 13ویں قسط سیریل کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ ان کے ڈراموں کی تازہ ترین کتاب 40 بابا ایک چور ہے۔ حال ہی میں انہوں نے فلم بڑا شیر چھوٹا آدمی، پہلی انڈو کینیڈین اردو پروڈیوس فلم کی ہے۔ انہیں متعدد ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔
जिनमें गालिब अवार्ड बराए उर्दू ड्रामा, द सिविक आर्ट्स अवार्ड के साथ साउथ एशियन थिएटर फेस्टिवल अवार्ड न्यू जर्सी 2008 और श्रोमणी साहित्य अवार्ड इंडिया 2007 शामिल हैं। मैं जनाब जावेद दानिश साहब का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम, जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से वाबस्ता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से MA, MPhil मास मीडिया और PhD की डिग्रियाँ हासिल की। दौरान तालीम वो मुख्तलिफ उर्दू अखबारात से वाबस्ता रहे और कई अखबारात के लिए कालम लिखे। उनका ख़ास मैदान ड्रामा और उसकी तनकीद है। उनकी शाया शुदा किताबों में हिंदुस्तानी नुक्कड़ नाटक और उसकी समाजी मानवियत है। बंगाल में उर्दू नाटक, दास्तान गोई उर्दू और हिंदी, मुस्तफा हुसैन, फ़न और शख्सियत, योगराज की कहानियाँ शामिल हैं। उनके मज़ामीन हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से शाया होने वाली 30 से ज़ायद किताबों में शामिल हैं। आपकी तहक़ीक़ी, तनकीदी और थिएटर की खिदमात के इतराफ़ में दिल्ली उर्दू अकेडमी, मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी, राजस्थान उर्दू अकेडमी और बिहार उर्दू अकेडमी ने उन्हें इनामात से नवाजा है। ड्रामा और थिएटर के लिए उनकी गरां कदर खिदमात के इतराफ़ में गालिब इंस्टीट्यूट ने आपको 2017 का हम सब गालिब इनाम बराए उर्दू ड्रामा पेश किया था। मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस अहम मुज़ाकरे में नई नस्ल के नुमाइंदा मुसन्निफ़ और फ़न ड्रामा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर जावेद हसन शजीब की गुफ्तगू होंगे। डॉक्टर जावेद हसन नई नस्ल में ड्रामे के ताल्लुक़ से सबसे नुमाया नाम है। आपने कई अच्छे ड्रामों में काम किया है और आपने जामिया मिलिया इस्लामिया से उर्दू ड्रामे में PhD की और इस वक्त आप जामिया मिलिया के शोबा उर्दू में दर्स व तदरीस का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। आप बज़्म जामिया के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। इसके अलावा तहज़ीब और हम सुखन जैसी अहम मैगज़ीन के एडिटर भी रह चुके हैं। आपकी किताब मोहम्मद हसन की ड्रामा निगारी, उर्दू ड्रामे की तनकीद और रंग बिरंगे फूल बहुत मकबूल हुई। इस तरह आपके इल्म और फ़न दोनों मैदानों में अपनी आप शनाख्त रखते हैं। डॉक्टर जावेद हसन की खूबी ये भी है कि आप बहुत अच्छे मुक़र्रिर और नाज़िम भी हैं। मैं आज की इस खूबसूरत महफिल में आपका खैर मक़दम करता हूँ। मुझे यकीन है कि आपकी अहम गुफ्तगू से आज हम इस किताब के गोशों से वाकिफ़ हो सकेंगे। मेरी दाइश पर तशरीफ़ फरमा तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि आज की जनाब दानिश साहब की किताब हिजरत के तमाशे की रस्म इजरा के लिए आप सभी हज़रात से दरख्वास्त है कि आप इसका इजरा फरमाएँ। मेरी दरख्वास्त है प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब से कि आप अपना मज़मून पेश फरमाएँ। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब। आज के इस इजलास के सदर मोहतरम, उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सदीक अब्दुल्लाई साहब, बरादर मुकर्रम जनाब जावेद दानिश साहब, डॉक्टर इदरीस साहब डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट, डॉक्टर जावेद हसन साहब और सफ़े सामाईन में मौजूद अहम शख्सियात और दोस्तों, मैं सबसे पहले गालिब इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे बड़े भाई जावेद दानिश साहब की ये किताब जो अभी ताज़ा तरीन किताब है
اس کی رونمائی کے لیے انہوں نے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا اور جاوید دانش صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہجرت کے تماشے کو از سر نو ہی نہیں بلکہ 2 مجموعے ان کے شائع ہو چکے تھے ڈراموں کے، ہجرت کے تماشے اور 40 بابا ایک چور، ان دونوں کے ڈراموں کو، چونکہ دونوں میں جو ڈرامے موجود تھے وہ ہجرت کے تماشے میں جو ڈرامے تھے اس کی توسیع 40 بابا ایک چور میں ہے۔ بہت سے ایسے ڈرامے ہیں جن میں کردار ایک ہی ہے، جو پچھلے ہجرت کے تماشے میں جو شامل ڈرامے ہیں اس میں بھی تھے، اور اسی کردار کی یا انہی کرداروں کی توسیع آگے ہوئی ہے۔ تو ان دونوں مجموعوں کو یکجا کر کے یہاں شائع کیا ہے۔ پہلے مجموعے میں 5، دوسرے میں 7 ڈرامے تھے، تو کل 12 ڈرامے یہاں محفوظ ہو گئے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ ہمارے سیاست اسکالر بلکہ ڈرامے سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی ایک اہم تحفہ ہے۔ اس کے لیے میں جاوید دانش بھائی کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یکجا کر کے ہمارے سامنے یہ پیش کیا ہے۔ آپ دونوں دیش میں رہتے ہیں لیکن سب کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور سب کے دلوں میں آپ رہتے ہیں۔ جس طرح سے آپ کا رابطہ رہتا ہے وہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہو، واٹس ایپ ہو یا کال ہو، یا وہ سب کے دلوں میں رہتے ہیں اور سب کو جگر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں ہمیشہ اور خوشباش، جس سے نہ صرف یہ کہ ہمیں انرجی ملتی ہے بلکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے چاہنے والے اور ہم جنہیں چاہتے ہیں وہ دور رہ کر بھی ہمارے دلوں میں رہ رہے ہیں، ہم ان کے دلوں میں رہ رہے ہیں۔ ان کی کتاب کی یہ رونمائی ہوئی یا سرما یہ کتاب آئی ہے، اس موقع پر مجھے شامل کیا گیا گفتگو کے لیے، اس کے لیے بھی میں غالب انسٹیٹیوٹ اور جاوید بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چند ٹوٹی پھوٹی تحریریں ہیں جو میں آپ کے سامنے اس کی تلخیص پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ طویل ایک مضمون میں نے لکھا تھا، اس کی تلخیص کہ بس میرے نزدیک زندگی ایک ڈرامہ ہے اور وقت اس کا ڈائریکٹر۔ آج میں ایک کامیاب ڈرامہ گروپ چلا رہا ہوں، مگر آج سے صرف 20 سال پہلے میں بمبے پیپلز ریسٹوراں میں ایک مسکراتے ہوئے ویٹر کا رول کیا کرتا تھا۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم چھوٹا موٹا کام مجبوری کے تحت کرتے بھی ہیں تو رو رو کر اور اڑتے ہوئے کرتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کیا۔ آزمائش کے ہر دور میں اور ہر رول کو ہم نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اور بڑی ایمانداری کے ساتھ کیا ہے۔ جب ذمہ داریاں کچھ کم ہوئی تو ہم نے نوکری چھوڑ کر دوستوں کے مشوروں سے بزنس کیا۔ جب اس میں بھی کامیابی ملی تو پھر ہم نے ایک گول سیٹ کر لیا کہ بس اتنا ہی چاہیے۔ جب اسے حاصل کر لیا تو مزید کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیا۔ اب زیادہ وقت تھیٹر اور لکھنے پڑھنے میں گزرتا ہے اور میں مطمئن ہوں۔ یہ مکالمے ہیں، یہ کسی سوانے کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ مکالمہ ہے 40 بابا ایک چور کا۔ ڈرامے میں اس مکالمے کو ڈرامہ نگار نے ایک کردار رامش لکھنوی سے ادا کرایا ہے، لیکن دراصل یہ خود ڈرامہ نگار جاوید دانش ہے۔ ڈرامہ نگار یا فنکار اپنی تخلیق میں کسی نہ کسی صورت میں خود موجود رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاوید دانش کم و بیش اپنے تمام ڈراموں میں کسی نہ کسی کردار کی صورت میں کبھی اپنی فکر کے ساتھ تو کبھی حس کے ساتھ، کبھی تجربے کے ساتھ تو کبھی مشاہدے کے ساتھ، اور کبھی کبھی تمام لوازمات کے ساتھ مکمل صورت میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ جاوید دانش ایک ایسے فنکار ہیں جنہوں نے اپنی موجودگی کا احساس مختلف صورتوں میں دلایا ہے۔ انہوں نے اپنی آوارگی کو نہایت سلیقے سے پیش کیا ہے تو آواز کے جادو سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے۔ میں سفر نامے کی بات کر رہا ہوں، میں ریڈیو کی بات کر رہا ہوں جہاں سے آپ منسلک تھے۔ خود ہجرت کی ہے اور اپنے ساتھ رہنے اور بسنے والے مہاجروں کے کرم و سکون دونوں کو مختلف فن پارے میں پیش کیا ہے۔ ہجرت کے موضوع پر سب سے پہلے انہوں نے نہ صرف ڈرامے لکھے اور کھیلے بلکہ اس سے کتابی شکل میں ہجرت کے تماشے کے نام سے اردو سے دلچسپی رکھنے والوں کے سپرد کیا ہے۔ ان ڈراموں کو نہ صرف شوق اور دلچسپی سے پڑھا گیا
बल्कि उनको खेला भी गया और उसमें से कई ड्रामों को दूसरी ज़बानों में मुंतकिल होने का शर्फ भी हासिल हुआ, जिसका जिक्र भी किया गया है। उनकी सबसे अहम वजह यह है कि हिजरत के तमाशे में शामिल ड्रामों में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे मशरक़ी ममालिक से सफ़र कर के मगरबी ममालिक खुसूसन कनाडा में आबाद होने के बाद उनमें तहजीबी सतह पर पैदा होने वाली ज़हनी और तहजीबी तसादुर को पेश किया गया है। उस ज़माने में हिजरत करने वालों के सामने रोज़ी रोटी और सर्वाइवल का मसला था। इन मसाइल को मुख्तलिफ सूरत और अंदाज में जावेद दानिश ने जो किताब है इसके पहले हिस्से यानी हिजरत के तमाशे में पेश किया है। दूसरा हिस्सा जो 40 बाबा एक चोर है, वो हिस्सा दरअसल उन ड्रामों की तौसीह है और इस मजमूए की खास बात यह है कि इनमें शामिल ड्रामे तारकीन वतन के मसाइल हैं, लेकिन अब मसला रोज़ी रोटी और सर्वाइवल का नहीं है, बल्कि अब उसकी सूरत बदल चुकी है। यानी अब वो आबाद और कामयाब है, लेकिन उन्हें वो ज़हनी सुकून मैसर नहीं है जो पहले थी। अब मामला क़नाअत, मजहब और सियासत का हो चुका है। इन ड्रामों के मुताले से मालूम होता है कि ड्रामों के ज़्यादातर किरदार वही हैं जो हिजरत के तमाशे यानी जो पहला मजमुआ था उसमें थे या इस किताब के पहले हिस्से में शामिल ड्रामों में है, लेकिन उनकी कैफियत मुख्तलिफ हो चुकी है। गोया जो दूसरा हिस्सा है जो 40 बाबा एक चोर है, उस हिस्से के ड्रामे जो है वो पहले की तौसीह है। किरदार तो वही है, लेकिन ज़माने की तब्दीली के साथ उनके मसाइल बदल चुके हैं। ज़माना जैसे बदला है वैसे उनके मसाइल बदले हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन मसाइल की तब्दीली के साथ साथ उनके ड्रामों में भी वो मसाइल आए हैं, और उन तब्दीली के साथ उन ज़हनी फिक्र के साथ, उस तजब्जुब के साथ, उसका कशमकश के साथ है। इनमें कई ड्रामे ऐसे हैं, जैसे एक ड्रामा इनमें है मुक्ति। और मुक्ति एक ऐसा ड्रामा है जिसमें इन्होंने एक ऐसे मर्ज को लिया है, खासकर कैंसर जो मर्ज है, एड्स जो मर्ज है, और एड्स के बारे में अब तक हम यही मानते रहे हैं कि वो दो बालिग लोगों के बीच रिश्ता कायम करने से होता है, लेकिन ये मफरूज़ा बदल चुका है कि अब बच्चों में भी एड्स होने लगे हैं। तो वो उसके मुख्तलिफ ज़राए हैं, मुख्तलिफ वजह है उसकी, वो है। लेकिन मगरिब में होने के बावजूद अब ये साबित हो चुका है कि उसके फैलने की दूसरी वजूहात भी हैं, लेकिन इस ड्रामे में उसी जहनीत को पेश किया गया है जिसका शिकार मशरक़ी समाज है। हालांकि ये मशरक़ी तहजीब के परवरदा किरदार अब मगरिब में क़याम पजीर है, लेकिन उन जहनीत का क्या किया जाए। ड्रामा मुक्ति में जॉर्ज है जो एड्स के मर्ज का शिकार है, और उसका हमराज और दोस्त उसके इलाज और बाद में उसकी आखिरी वसूल के लिए मुख्तलिफ पेशे से वाबस्ता लोगों से मिलता है, लेकिन उसे हर मकाम पर मायूसी का सामना करना पड़ता है। लोग इस मर्ज की वजह से उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं, यहाँ तक कि कब्रिस्तान में भी उनको वो जगह नहीं मिलती है। और मामला ये होता है कि एड्स जैसी बीमारी के फैलने, उसकी वजूहात, उसकी वजह भी उसमें बयान की गई है। आखिर में फर्नांडो का एक डायलॉग है और बहुत ही अहम मुझे ये लगा, तो इसे मैं पढ़ना चाहूँगा कि अच्छा हुआ तुम मर गए जॉर्ज, वरना इस वक्त मैं तुमसे नजरें नहीं मिला सकता। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी न कर सका। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, मिन्नतें की, मगर किसी को रहम न आया, किसी का दिल न पसीजा, जैसे सब पत्थर के हो गए। कोई भी तुम्हारे गम में शामिल नहीं, सिर्फ मैं हूँ। अब इसे मैं अपनी खुशबख्ती समझूं या बदबख्ती, सब सुनकर और सारा कुछ देखकर भी मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हारे गम के साथ जीऊँगा। तुमने ठीक कहा था, मैं बुज़दिल नहीं, और ना मैं अपने खोल में बंद होकर दम तोड़ूंगा। मैं सारी आजमाइशों के साथ जिंदा रहूँगा, तुम्हारी कहानी नहीं, तुम्हारा अलमिया सुनाने के लिए जिंदा रहूँगा जॉर्ज। इंसान होने के नाते मैं एक बार इस शहर के लोगों से पूछूंगा कि क्या वाकई सिर्फ जॉर्ज या उस जैसे कसूरवार है? क्या इस सानिहा में कुदरत की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये उस ड्रामे का एक तरह से खात्मा है या खत्म होता है। इसी तरह से कई और ड्रामे हैं कि जिनमें इन्होंने जैसे हिजरत के मसाइल पर ड्रामा लिखा है जो इस किताब में शामिल है, और उसमें भी उनकी ज़िंदगी किस तरह से कर्बनाक है, कैसे मुश्किलें पेश आती हैं, और उनका किस तरह से गलत इस्तेमाल भी होता है। हम इंटरटेनमेंट होने के लिए, इंटरटेन करने के लिए तो उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने पास बैठने देने में भी हमें कबाहत महसूस होती है। और उस दर्द को भी उन्होंने इस ड्रामे में, इस किताब में एक ड्रामा है उसमें बयान किया है। दूसरा एक ड्रामा और भी है
جس میں انہوں نے جیسے شروع میں نے جو مقامے پڑھے اس میں یہ تھا کہ ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ کام جس طرح کا جو لوگ کرتے ہیں اس کی مناسبت سے اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں یا اس کو ہم عزت دیتے ہیں کہ کس طرح کے پیشے سے وابستہ ہے یہ، خواہ اس کے اندر جتنی بھی علمیت ہو، جتنا بھی ذہین ہو، جس طرح کا بھی آدمی ہو، وہ ہم اس کے پیشے اس کے کام سے اس کو ہم ہمیشہ وہ پیمانہ ہمارا ہوتا ہے. لیکن مطلب میں یہ پیمانہ نہیں ہے، دن میں ہو سکتا ہے گھروں لگاتا ہو، لیکن شام کو وہ پھر کسی محفل میں بھی، کسی ادبی محفل میں، کسی کوئی محفل میں ہو سکتا ہے وہ گا رہا ہو سکتا ہے وہ گٹار بجا رہا ہو سکتا ہے کسی اور فن کا مظاہرہ کر رہا ہو، اور اس کو وہی عزت ملتی ہے جو اس فنکار کو ملنی چاہیے، جس کو بھی انہوں نے اپنے اس کتاب میں شامل ڈراموں میں شامل کیا ہے. جاوید دانش ایک ایسے ڈرامہ نگار ہے جنہوں نے کلکتے سے ہجرت کر کے کینیڈا میں تو خود کو بسا لیا، لیکن وہ ہندوستان کی مٹی اور مسائل سے خود کو دور نہیں کر سکے. یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں کے موضوعات بھلے ہی 7 سمندر پار کے ہوں، لیکن ان میں ہندوستان کے مسائل بھی صاف طور پر دکھائی دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہونے والے فسادات، غریبی، مفلسی، ہندوستانی سیاست کے شکار عوام اور سماجی و تعلیمی مسائل صاف طور پر دکھائی دیتے ہیں. یہاں تک کہ مختلف شہروں اور علاقوں کے نام، خصوصاً کلکتہ کے محلوں کے نام تک دکھائی دیتے ہیں. میرٹھ پہلوان چھاپ بیڑی کا ذکر ہوتا ہے تو متھلا یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے، اور جب ڈرامہ نگار متھلا میں جاتے ہیں تو پھر وہاں کے ودیاپتی کو کیسے بھول سکتے ہیں. اس مجموعے میں شامل ڈرامے کا جو 40 بابا ایک چور ہے وہ بہت اہم ڈرامہ ہے، اور اس میں مختلف موضوعات پر انہوں نے گفتگو کی ہے. اس ڈرامے میں جاوید دانش نے سماج کے مختلف طبقے اور پیشے سے وابستہ لوگوں کی ذہنیت اور اس کے رویے کو کامیابی سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا ذکر میں نے ابھی کیا. وقت کم ہے اس لیے میں پورا نہیں پڑھ رہا ہوں، بیچ سے میں اسے چھوڑتا چل رہا ہوں کہ جاوید دانش جو ہے وہ ڈرامے میں الگ الگ کردار ہے، لیکن بعض اوقات مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک کردار میں نہیں بلکہ 2 کردار میں ان کی شخصیت داخل ہو گئی ہے. ایک جو ان کا انر ہے اور ایک جو ان کا آؤٹر ہے، ایک جو وہ ان کی فکر ہے، دوسرے جو سماج میں دیکھ رہے ہیں. تو ان دونوں کی حیثیت سے وہ کہیں کہیں کسی ڈرامے میں وہ شامل ہوتے ہیں. آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ میڈیا نے انسانی ذہنوں کو کیسے مفلوج کر رکھا ہے، اور حق گوئی اور عوام کو راہ راست دکھانے کی ذمہ دار میڈیا کس سطح پر دروغ گوئی اور عوام کو گمراہ کرنے کا کام انجام دے رہی ہے. صحافی اپنی ذمہ داری سے دور بھاگ رہا ہے اور اب وہ فیصلہ تک سنانے کا کام کرنے لگا ہے. اس طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ جاوید دانش کی نظر نہ صرف ہندوستانی میڈیا بلکہ عالمی میڈیا پر بھی ہے. اس مجموعے میں شامل ڈرامے کے مطالعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جو پھر آخری حصہ ہے یہ کہ اس میں شامل ڈرامے نہ صرف مہاجروں کے مسائل کو پیش کرتے ہیں بلکہ جن ممالک اور علاقے سے لوگوں نے ہجرت کی ہے ان مقامات کے موجودہ مسائل پر بھی روشنی ڈالتا ہے. ان ڈراموں کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ڈرامے جاوید دانش کے مجموعے ہجرت کے تماشے جو پہلا مجموعہ تھا اس میں شامل ڈراموں کی یہ جو دوسرا حصہ، یہ جو کتاب ہے دوسرا حصہ ہے اس کی توسیع ہے. کردار کی سطح پر زیادہ تر کردار انہی ڈراموں کے ہیں، لیکن ان کا زمانہ بدل چکا ہے اور زمانے کی تبدیلی کے ساتھ اس کے مسائل بھی بدل چکے ہیں. جاوید دانش نے ان مسائل کو نہایت بے باکی اور فنکاری سے ان ڈراموں کے ذریعے پیش کیا ہے. اس مجموعے میں شامل ڈراموں میں کئی تجربے بھی کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر ڈرامہ کینسر میں ایک ہی اداکار سے 2 کردار ادا کرانا. ایک ایکٹر ہے 2 کریکٹر کرتا ہے وہ. ڈرامہ ایک ہی روحی کو سولو کے طور پر پیش کرنا. ڈرامہ نئی شاخ زیتون کے شروعاتی حصے میں تمام کرداروں کے فکر کو خود کلامی کی مدد سے متعارف کرانا وغیرہ کو پیش کیا جا سکتا ہے. جاوید دانش کو کردار نگاری پر مہارت حاصل ہے. اس کا اچھا نمونہ 40 بابا ایک چور اور جیون ساتھی کلینک میں دیکھا جا سکتا ہے. مکالمے بھی کردار کی مناسبت سے تحریر کیے گئے ہیں. اکثر ہوتا یہ ہے اردو ڈرامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کردار جیسا بھی ہو مکالمہ تو ایک ہی زبان میں ہوگا، وہی فصیح وہی سلیس. اور ہمارے اردو کے تنقید نگار، خاص کر اردو ڈرامے کے تنقید نگار اپنی تنقید میں یہ لکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کی زبان سلیس اور رواں ہے. تو ڈرامے کی زبان سلیس اور رواں نہیں ہو سکتی ہے. ڈرامہ ایک کردار ہتلا رہا ہے تو فصیح زبان میں نہیں بولے گا. ایک نچلے طبقے کا کردار ہے تو اس کی زبان سلیس نہیں ہوگی. اگر کوئی ایسا کردار ہے جو ٹھیک سے زبان نہیں بول سکتا ہے تو وہ لفظی ادا کر پائے گا. بے معنی الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں ڈراموں میں. تو کردار کی مناسبت سے ہے یہ تنقید میں لکھنا تو مناسب ہے، لیکن فصیح ہے، سلیس ہے، بہت رواں ہے،
یہ مناسب نہیں لگتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کردار کی مناسبت سے زبان ہے. جاوید دانش نے کردار سازی کے وقت بھی یہ خیال رکھا ہے کہ نہ صرف ان کے نام مختلف ہوں بلکہ وہ اپنی تہذیب و ثقافت اور ذہنیت کے ساتھ نظر آئے اور اس کی عکاسی ان کے مکالموں سے بھی ہو. اس کی مثال ہم 40 بابا ایک چور میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے مختلف علاقے سے ہجرت کرنے کے بعد ایک مقام پر رہنے کے باوجود وہ مختلف زبان اور لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. چونکہ جاوید دانش خود اداکار اور ہدایت کار ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیج کی دوسری تکنیکی اور فنی باریکیوں سے بھی واقف ہے، اس لیے ان کے ڈراموں کے مطالعے کے دوران بھی اسٹیج کی تقسیم اور اس کا فنکارانہ استعمال دکھائی دیتا ہے. تو موسیقی اور روشنی کے استعمال کی ہدایت بھی موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ اس مجموعے میں شامل ڈرامے نہ صرف اسٹیج پر کامیابی سے کھیلے جا چکے ہیں بلکہ اردو کے ان ڈراموں میں اہمیت کے حامل ہے جو مہاجروں کی زندگی اور اس کے مسائل پر لکھے جا چکے ہیں. میں ایک بار پھر جاوید دانش بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور غالب انسٹیٹیوٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ محفل آراستہ کی. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت سے بہت شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر محمد کاظم صاحب. حضرات آپ پروفیسر محمد کاظم صاحب کا مضمون سماعت فرما رہے تھے. میری اب درخواست ہے جاوید حسن صاحب سے کہ آپ کتاب کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قابل صد احترام صاحب صدر پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب، جناب ادریس احمد صاحب ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ، استاذ محترم پروفیسر محمد کاظم صاحب اور مہمان خصوصی محترم جناب جاوید دانش صاحب، معزز شرکائے مذاکرہ اور خواتین حضرات، یہ میرا خوشگوار فریضہ ہے کہ میں پہلے شکریہ ادا کروں غالب انسٹیٹیوٹ کا، تمام ارباب العقد کا، کہ انہوں نے اس اہم موقع پر مجھے یعنی شریک کیا اور مذاکرے میں یعنی یہ موقع گفتگو کا، اظہار خیال کا. ساتھ ساتھ میں جاوید دانش صاحب سے معافی بھی آپ سب کے سامنے چاہتا ہوں کہ مجھ پر ایک قرض تھا ان کا. آپ سے میری پہلی ملاقات پٹنہ میں ایک سیمینار میں ہوئی. نام سے واقف تھا، آپ کے ڈراموں سے واقف تھا، لیکن اس ملاقات کے بعد پھر دلی میں نے یہ میری خوش بختی ہے کہ آپ کی یعنی ایک کثیر الجہت شخصیت یہاں ہے. آپ سب جانتے ہیں، ملٹی ڈائمینشنل جس کو کہیے کہ ڈرامہ نگار بھی، شاعر، بنیادی طور پر تو شاعر بھی، ان کی شاعری آپ نے پڑھی ہوگی، میرے پاس کچھ نمونے بھی ہیں بہت ابتدائی زمانوں کے. اور دیکھیے شاعر، ترجمہ نگار اور داستان نویس، داستان گو. تو داستان ہجرتوں کی دہلی اردو اکیڈمی نے منعقد کیا تھا، تو براہ راست سننے کا موقع ملا اور یعنی جتنا میں آپ کو جانتا تھا مزید جاننے کی اس موقع پر یہ ہوئی کہ یعنی ایک شخص میں اتنی ساری خوبیاں کیسے جمع ہو گئی ہیں. تو بہرحال ایک آپ کے یعنی ڈرامہ نگاری کے حوالے سے ایک کتاب تیار ہو رہی تھی، صفدر صاحب نے وہ تیار کی، وہ غالباً آ بھی گئی ہے. تو مجھے یعنی میری محرومی ہے کہ اس میں میرا مقالہ شامل نہیں ہے، اور آج بھی کوئی مقالے کی صورت میں کچھ نہیں ہے. ہاں، اظہار خیال ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ وہ کتاب آخری نہیں ہے. یہ سلسلہ چلے گا اور آگے بھی جاری رہے گا. یعنی جو آپ کے ڈراموں کی تفہیم کا معاملہ ہے یا جس کی بات آپ نے اپنے انشاءاللہ. تو اس طرح سے میں نے چند چیزیں ڈرامے کے عنوانات یا مذاکرے اس حصے کو ضرور پڑھوں گا جو میں نے نشانزد کیا ہے کہ آخر اس پر یعنی یہ جو سیکول آیا ہے جس کی گفتگو استاذ محترم کاظم صاحب نے کی کہ 2 ڈرامے ہجرت کے تماشے اور 40 بابا ایک چور، اور پھر ان دونوں کے منتخب ڈرامے اس میں شامل ہیں جو کل اس کی تعداد 12 ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ دوبارہ یعنی ایک سیکنڈ ریڈنگ ہے، لیکن میں کیا بتاؤں کہ پڑھا بہت ہے، لکھا بہت کم ہے. چونکہ اس میں یہ ہے کہ نئی بات، چونکہ بعض لوگوں نے بہت یعنی گفتگو کی ہے، آپ نے جیسے اشارہ کیا کہ اس پر باتیں نہیں ہوئی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہاں ہجرت کے تماشے عنوان سے یا اس موضوع پر یعنی 25 سال کے درمیان میں پھر کوئی یعنی آپ نے ہی وہ یعنی ایک طرح سے
यानी कहना चाहिए कि पेशवा है आप, उसके बाद में सीक्वल की शक्ल में भी आप किया है दोबारा, यानी ये एक है और उसकी निशानदेही आप इस तरह से करते हैं। आप ही की जुमले को दोहराना चाहूँगा। ये